تو دوستو آئی واز جسٹ ٹیلنگ یو کہ ایٹ دا ٹائم آف پرچیز جو ہے جو ہماری انوینٹری ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کرنٹ ایسٹ. ہم اس کو ایز اے کرنٹ ایسٹ ریکارڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہماری ایسٹ کی ڈیفینیشن کے اوپر پورا اترتی ہے. اور وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے ہماری ایسٹ کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی اونرشپ میں یا آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے. اور جب آپ انوینٹری پرچیز کرتے ہیں تو یہ آپ کی اونرشپ میں ہوتی ہے, تو پہلا پوائنٹ فلفل ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایز اے ریزلٹ آف سم پاسٹ ایونٹ چونکہ آپ کی یہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے, لہٰذا یہ پوائنٹ بھی فلفل ہو جاتا ہے. اور اگر ہم تیسرے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اکنامک بینیفٹس جو ہے وہ پروبیبل ہوں, فلو کرنا, ان کا انفلو جو ہے وہ پروبیبل ہو ٹورڈز دا اینٹی. تو آبویسلی جب یہ انوینٹری ہم خرید رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بیچیں گے. تو یہ جو ہے ہمارا ایسٹ کی ڈیفینیشن کے اوپر پورا اترتی ہے. اس وجہ سے انوینٹری ہم ایٹ دا ٹائم آف پرچیز ایز این ایسٹ ریکارڈ کرتے ہیں. لیکن اب میں جو بات آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور اس پرنسپل کو آپ لوگ یاد رکھ لیں کہ یوزیج آف این ایسٹ از کالڈ ایکسپینس. بتا رہی ہے سمجھ میں؟ یوزیج آف این ایسٹ جو ہے اس کو ہم ایکسپینس کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک گاڑی استعمال کرتے ہیں. کار کا یوزیج کیا ہے کہ آپ اس کو چلاتے ہیں, اس کو ڈرائیو کرتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. اچھا, آپ اس کو استعمال کرنے سے جو ایک ایکسپینس جس کو آپ روک نہیں سکتے اگر ہونے سے, وہ کیا ہوتا ہے اس کی نارمل ویئر اینڈ ٹیئر. یعنی کہ گاڑی کو آپ استعمال کریں گے آبویسلی تو وہ گھسے گی, اس کے ٹائر گھسیں گے. تو یہ کسی بھی ایسٹ کے ساتھ جو ہے وہ کامن ہوتی ہے. اور کار کی یوزیج کو یا گھر کی یوزیج کو یا کسی بھی ایسٹ کی یوزیج کو اگر ہم نان کرنٹ ایسٹس کی بات کریں تو اس کو ہم ایز این ایکسپینس ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کو ایک نام دے دیتے ہیں ڈیپریسیشن کا. اب چونکہ انوینٹری بھی ہمارا ایک ایسٹ ہوتا ہے, اور انوینٹری کا یوز کیا ہوتا ہے, انوینٹری کا سیل کرنا. یعنی کہ جب ہم انوینٹری کو سیل کر رہے ہوتے ہیں تو انوینٹری کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ گاڑی ایک ایسٹ تھی اور گاڑی کا یوز جو ہے وہ ڈیپریسیشن کہلاتا ہے, بالکل اسی طرح انوینٹری بھی ایک ایسٹ ہے. انوینٹری کا سیل جو ہے انوینٹری کا یوز ہے, تو یوز آف انوینٹری جو ہے وہ بھی ایکسپینس ہونا چاہیے نا. تو جب بھی ہم انوینٹری کو سیل کرتے ہیں تو ایک ایکسپینس بک کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ آف گڈ سولڈ. بتا رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ وہ ایکسپینس ہے بیسیکلی جو کہ ہم انوینٹری کو یوز کرنے کے اگینسٹ بک کرتے ہیں, کیونکہ ایک سمپل سا پرنسپل ہے کہ یوزیج آف این ایسٹ از کالڈ این ایکسپینس. بتا رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہاں پر اس سیشن میں جو ایک لاسٹ چیز جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انوینٹری کو جب ہم نے ریکارڈ کرنا ہوتا ہے تو انوینٹری کو ریکارڈ کرنے کے بیسیکلی ہمارے پاس دو سسٹمز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. یا تو ہم کسی بھی انوینٹری کو جو ہم نے خریدا ہے پیریوڈک سسٹم کے تحت ریکارڈ کر سکتے ہیں, یا ہم اس انوینٹری کو پرپیچول سسٹم کے اعتبار سے ریکارڈ کر سکتے ہیں. اچھا, ریکارڈنگ کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم کیا پاس کرتے ہیں؟ جرنل انٹری پاس کرتے ہیں. ایسی بات ہے, جب بھی ہم نے کسی بزنس نے جب بھی کسی چیز کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے فرسٹ ٹائم, تو ہم جرنل انٹری کے ذریعے سے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ پیریوڈک سسٹم اور پرپیچول سسٹم میں تھوڑا سا فرق ہمیں معلوم ہو جائے, تو اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. لیکن جو ایک بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیریوڈک سسٹم کے اندر صرف اور صرف انوینٹری کا ان ریکارڈ کرتے ہیں. انوینٹری ان از ریکارڈڈ, یعنی کہ صرف اور صرف ہم انوینٹری کے پرچیزز کو ریکارڈ کرتے ہیں. بتا رہی ہے سمجھ میں؟ صرف اور صرف انوینٹری کی پرچیزز کو ریکارڈ کرتے ہیں, اور انوینٹری آؤٹ یعنی کہ انوینٹری کی سیل یا انوینٹری کا لاس ہم اس کو ریکارڈ نہیں کرتے. انوینٹری آؤٹ از ناٹ ریکارڈڈ.
اور جو perpetual سسٹم ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم انوینٹری ان بھی ریکارڈ کرتے ہیں اور اس میں ہم انوینٹری کا آؤٹ بھی ریکارڈ کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایٹ اینی گیون ٹائم ہم اپنی انوینٹری کی جو پوزیشن ہوتی ہے فائنانشل سٹیٹمنٹس میں کہ ہمارے پاس کسی بھی وقت میں کتنی انوینٹری پڑی ہے وہ آرام سے معلوم کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ انوینٹری ہم نے آئی تھی ہمارے پاس، ہم نے اس کو بھی ریکارڈ کر لیا، جو انوینٹری ہمارے سٹاک سے آؤٹ ہوئی ہے ہم نے اس کو بھی ریکارڈ کر لیا. تو ہم کسی بھی ٹائم پر یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹ اینی گیون ٹائم کتنے آئٹمز آف انوینٹری ایٹ ہینڈ موجود ہیں. بتا رہی ہے سمجھ میں؟ جبکہ یہ کام پیریوڈک سسٹم کے اندر نہیں ہو پاتا. اور پیریوڈک سسٹم کے اندر ہم جو ہے ہمیشہ اپنے اکاؤنٹنگ پیریڈ کے آخر میں ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فزیکل سٹاک ٹیکنگ، یا اس کو ہم سٹاک کاؤنٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایکٹیویٹی جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیریڈ کے اینڈ پر کتنی انوینٹری ہمارے کلوزنگ سٹاک میں پڑی ہے. اور یہ جو ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہم پرپیچول سسٹم میں بھی کرتے ہیں تاکہ ہماری جو اکاؤنٹنگ ہے تو وہ بھی کنفرم ہو جائے. اور اگر لیٹ سپوز پھر بھی ہماری اگر اینڈنگ انوینٹری میں جو کہ ہماری ان بکس آف اکاؤنٹس لکھی ہوئی آ رہی ہے اور جو فزیکل ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے اسٹور کے اندر جو ہے وہ آ رہا ہے، تو یہ جو آپ کے پاس آتی ہے کیا کہتے ہیں اپنا جو اس میں ڈسکرپنسی آتی ہے تو وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے. بتا رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب انشاءاللہ تعالی اپنے اگلے لیکچر کے اندر ہم لوگ کیا چیز ڈسکس کریں گے؟ ہم انوینٹری کی ریکارڈنگ کی جرنل انٹریز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ کیا جرنل انٹریز جو ہے وہ پیریوڈک سسٹم میں پاس کی جاتی ہیں اور کیا جرنل انٹریز جو ہے وہ پرپیچول سسٹم میں پاس کی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.